قرآن کریم اپنے انداز میں اس توحید کو پیش کرتا ہے، ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ۔ اللہ کو چھوڑ کر یہ جن کو پکار رہے ہیں، جن سے مدد مانگ رہے ہیں، جن سے بیٹا بیٹی مانگ رہے ہیں، اللہ کا آستانہ، اللہ کا دروازہ چھوڑ کر، اللہ کا در چھوڑ کر یہ جن سے بھی مانگ رہے ہیں، لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا، وہ ایک مکھی بھی پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اگرچہ وہ سب کی سب مل جائیں، یعنی کشمیر سے کنیا کماری تک اور بریلی سے بغداد تک سب اپنے زندے مردے پیروں ولیوں کو سب کو اکٹھا کر لیں، سب زندے مردے سب کو جمع کر لیں، یہ سب مل جائیں تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے ہیں۔ پھر کا مکھی پیدا کرنا اور اس میں جان ڈالنا تو بہت بڑی بات ہے۔ ان یسلبہم الذباب شیئا لا یستنقذوہ منہ، اگر مکھی ان کی کھانے پینے کی چیز پر بیٹھ کر تھوڑا سا لے کر اڑ جائے، ارے مکھی کتنا لے جائے گی؟ آپ حلوہ کھا رہے ہیں اور بیٹھ گئی اور لے کے اڑ گئی تو مکھی کتنا لے کے جائے گی؟ مکھی ہے، کتنا لے کے جائے گی؟ اللہ کہہ رہا ہے یہ جن کو پکار رہے ہیں وہ تو اتنے کمزور ہیں، مکھی ان کی جس چیز پر بیٹھ کر جو تھوڑا سا لے گئی، ابھی اس مکھی کو پکڑ کے جو چیز لے گئی اس سے وہ چیز چھین بھی نہیں سکتے، وہ واپس بھی نہیں لے سکتے۔ جو مکھی کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں وہ تمہارا کیا بگاڑیں گے؟ ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والا بھی کمزور ہو، جس سے مانگ رہا ہے وہ بھی کمزور، کمزور کے پاس جا رہا ہے، مجبور کے پاس جا رہا ہے، بے بس کے پاس جا رہا ہے، لاچار کے پاس جا رہا ہے۔ ہماری پیشانیاں اپنے ہی جیسی مخلوق کے سامنے جھک رہی ہیں۔ یہ ہم کتنے آج بے عقل ہو گئے ہیں، عقلیں ہماری ماری گئی ہیں۔ جن کے سامنے ہم سر جھکا رہے ہیں وہ بھی اللہ کے سامنے سر جھکانے کے لیے پیدا ہوئے تھے، لیکن افسوس یہ ہے آج بندہ بندے کے سامنے جھک رہا ہے، آج مخلوق سے مدد مانگ رہی ہے، آج بے بس کے پاس جا رہا ہے، آج کمزور کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے اور دامن پھیلا رہا ہے۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر تم جن کو پکار رہے ہو، اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم اپنی حاجت روائی اور مشکل کشائی کا سوال جن کے سامنے کر رہے ہو، لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، وہ سارے کے سارے مل جائیں تو ایک مکھی بھی پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، لہو میں ہو ضمیر کا مرجع وہی ذباب، ایک مکھی کو بھی پیدا کرنے کی طاقت نہیں ہے، یہ سب کی سب مل جائیں، سب کی سب جمع ہو جائیں۔ اجتمعوا کہا ہے، اجتمعوا جمع مذکر غائب کا صیغہ، سب کے سب اکٹھے ہو جائیں پھر بھی ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے، ایک دو نہیں، سب مل جائیں۔ علامہ احسان الہی ظہیری اس آیت کا ترجمہ یہ کرتے تھے، کشمیر سے کنیا کماری تک اور بریلی سے بغداد تک سب اکٹھے ہو جائیں، سب، اور ایک مکھی بھی پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اور مکھی پیدا کرنا تو چھوڑو، مکھی جو چیز لے کر چلی جائے، مثلا کچھ کھا رہے ہیں اور اس پر مکھی بیٹھ گئی، تھوڑا سا لے گئی، مکھی کتنا لے جائے گی؟ دماغ میں لاؤ، مکھی کتنا لے جائے گی؟ اللہ کہہ رہا ہے ارے مکھی پیدا کر کے جان ڈالنا تو بہت، اس میں تو ان کی نانی مر جائیں گی، ان کو چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا۔ مکھی جو لے کر اڑی ہے اسی کو پکڑ کے دکھا دیں، جو چیز چھین کے لے گئی ہے اسی سے یہ واپس لے کر دکھا دیں، مکھی کو پکڑ کے وہ چیز واپس نہیں لے سکتے۔ جو مکھی کا اتنا کچھ نہ بگاڑ سکے، مکھی سے ایک چینی کا دانہ تک واپس نہ چھین سکے، وہ تمہارے کاروبار میں نقصان کرے گا۔ کتنا ڈرایا جاتا ہے آج، کتنا ڈرایا جاتا ہے۔ ایک بار میری ایک سسٹر ہے، سسٹر کا مطلب دور کے رشتے سے، وہ کسی، کھل کے بول دوں، کسی سنی کے گھر چلی گئی، شادی ہو گئی اس کی،
ہو گئی، لڑکا اچھا تھا تو آج کل ہو جاتی، ہو گئی. تو اس کے کسی رشتہ دار کا انتقال ہو گیا تھا، اور وہ پورا علاقہ ہمارا، جس علاقے کی وہ تھی رہنے والی، وہ پورا علاقہ انہی لوگوں کا تھا. تو چلتے وقت میری ماں نے کہہ دیا تھا کہ بیٹا ذرا سنبھل کے جانا، کوئی لفڑا فڑا مت کر دینا. میں نے کہا جا رہا، مجھے کیا تعزیت میں جانا ہے، انتقال ہو گیا ہے، ایک آدھ گھنٹہ بیٹھیں گے، آدھا گھنٹہ واپس چلے آئیں گے. گاڑی سے گیا تو جیسے اس کے گھر پہنچا تو وہاں اونچا وہ تھا، پگڑ پوش، اور پگڑی کیسی تھی اب رنگ کچھ نہیں بتاؤں گا، پورا نقشہ کھینچنا ضروری نہیں ہے ہمارے لیے. بیٹھا ہوا تھا، اس کو معلوم نہیں تھا کہ اچھا میری عادت ہے سفر میں ٹوپی نہیں لگاتا ہوں. آج کل اتنا آ چکا ہے ٹی وی ویو میں میرا پرچار، میں شکریہ ادا کرتا ہوں زی ہندوستان کا، جو لوگ نہیں جانتے تھے ان میں بھی ہمیں پاپولر کر دیا. تو میں اکثر ڈریس چینج کر لیتا ہوں سفر میں، اور ٹوپی ووپی نہیں لگاتا ہوں. تو ادھر میں جا کے چلا گیا. اب یقین ماننا اتنا ڈرایا جا رہا تھا اس گھر میں لوگوں کو، سب کچھ کھا گیا، مچھلی وچھلی جو کچھ بنی تھی سب کچھ کھا گیا. میں 8-10 دن کے بعد گیا تھا انتقال کے. اب یہ بھی دے دو وہ بھی دے دو، سب کچھ لیتا جا رہا تھا. لاسٹ میں اس نے ایک بات کہی، میری دور کے رشتے سے جو سسٹر تھی اس سے کہنے لگا اچھا مرنے والے کے کپڑے بھی دے دو، اگر مرنے والے کے کپڑے نہیں دیے تو قیامت کے دن یہ ننگا اٹھے گا. اور میرا پارا تو پہلے سے گرم ہو رہا تھا، بہت دیر برداشت کر لیا. تو اس کے بعد ہم نے یہ جملہ جب سن لیا کہ مرنے والے کے کپڑے بھی دے دو، تو اس وقت تک ہم کچھ نہیں بولے. اب میری سسٹر جو بگڑ گئی کہنے لگی کپڑے وپڑے کیوں دے دو، ساری چیزیں تو تمہیں دے دی. تب اس نے کہا کہ اگر مرنے والے کے کپڑے نہیں دو گی تو قیامت کے دن یہ ننگا اٹھے گا. تو میں اس کے پاس گیا، میں نے کہا حضرت، ان میں حضرت ہی کہا جاتا ہے، شیخ ہے تو ہم لوگوں میں چلتا ہے. میں نے کہا حضرت قیامت کے دن یہ ننگا اٹھے گا تو کیا آپ کپڑے پہن کر اٹھیں گے کیا؟ میں نے کہا حدیث میں آیا بخاری کی کہ یحشر الناس یوم القیامت حفاتا عراتا غرلا، قیامت کے دن جب لوگ اٹھیں گے اپنی قبروں سے تو وہ ننگے پیر ہوں گے، عراتن ننگے جسم ہوں گے، غرلن اور سب کے سب بغیر ختنے کے ہوں گے، کسی کا ختنہ نہیں ہوا ہوگا. تو قیامت کے دن آپ کا کپڑے پہن کر اٹھیں گے. تو کہتا ہے یہ کون ہے؟ میں نے کہا ان سے کیا پوچھ رہا، مجھ سے پوچھ لینا میں کون ہوں، مجھ سے پوچھنا میرا نام کیا ہے. میں نے کہا لوگ مجھے جرجیس کہتے ہیں، ویسے لوگوں کی زبان پر مولانا جرجیس، میں اپنے آپ کو جرجیس انصاری کہتا ہوں. آپ ہی ہو؟ ہاں. لا حول ولا قوت الا باللہ. اٹھایا اپنا بوریا بستر، بھاگ گیا وہاں سے. کہتا ہے اس گھر میں ہمیں کیوں بلا لیا، ہمارا تو نکاح ہی ٹوٹ گیا ہے. ایسی بولا، بھاگا ہوا، ہمارا تو نکاح ہی ٹوٹ گیا ہے. ہم نے کہا مولانا صاحب حلالہ ولالا کرانے کے لیے کہیں پوچھ لیجئے گا کہاں جائیں، نکاح ٹوٹ گیا تمہارا. عجیب سسٹم ہے، مرنے والے کے کپڑے دے دو. اتنا ڈرایا جاتا ہے، اتنا ڈرایا جاتا ہے کہ اب مرنے والے کے کپڑے تک نہیں چھوڑے جاتے ہیں. زندہ تھا تو زندگی بھر ڈراتے رہے، کھاتے رہے. مرنے کے بعد تیجے کے نام پہ کھایا، پھر 10ویں کے نام پہ کھایا، پھر 20ویں کے نام پہ کھایا، پھر 40ویں کے نام پہ کھایا. اب ایک چیز اور چلنے لگی ابھی زمانہ 10 سال 12 سال سے، برسی. مرنے والے کی ہر سال برسی کرو، برسی کے نام پہ کھلاؤ، سالانہ کھلاؤ. مرنے والے کے کپڑے، لوگ ڈر بھی جاتے ہیں. اللہ نے اسی ڈر کو ختم کر دیا. کیا کہا؟ جو مکھی سے ایک چینی کا دانہ تک چھیننے کی طاقت نہیں رکھتا وہ تمہارے کاروبار میں نقصان کرے گا. اس کی حیثیت نہیں ہے کہ تمہارے کاروبار میں نقصان کرے. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ. وہ مکھی سے وہ چیز واپس لینے کی بھی طاقت نہیں رکھتا. ضعف الطالب والمطلوب. مانگنے والا بھی کمزور اور جس سے مانگ رہا ہے وہ بھی کمزور. مانگنے والا بھی کمزور اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور. کمزور کمزور سے مانگ رہا ہے، بے بس بے بس سے مانگ رہا ہے، لاچار لاچار کسی کے ساتھ لاچار سے مانگ رہا ہے. میں صاف ہی کیوں نہ کہہ دوں بھکاری بھکاری سے مانگ رہا ہے.
جو اتنے کمزور ہوں ان کا ڈر ہمارے اندر پیدا کر دیا جاتا. اللہ کی قسم اگر ان کے مردے باباؤں میں اتنی سی بھی طاقت ہوتی تو یہ ابھی تک مولانا جرجیز کو مروا دیے ہوتے. ایک بھی اہل حدیث اس دنیا میں زندہ نہیں ہوتا, سب کو مروا دے. بابا یہ تمہارے لیے بہت خطرناک ہے, ان کو مروا دو. یہ بددعا کر کر کے اپنے باباؤں سے ہم سب کو مروا دیے ہوتے اگر اتنی سی بھی طاقت ہوتی. اتنی سی بھی طاقت نہیں. شروعات ہی میری تھوڑی سی مڑ گئی ہے, ہم نے رخ ہی کہیں دوسرا لے لیا, میرے ذہن میں آ گیا. بابا یہ میرا ٹاپک نہیں تھا, میں یہ بولنا چاہ رہا تھا, لیکن شروعات ہی یہیں سے ہو گئی. تو یہ اللہ رب العالمین کی قدرت ہے, اس نے آج تک ہم سے کسی چیز پر پیسہ ڈیمانڈ ٹیکس نہیں مانگا تو صرف اتنا کہ سجدے میں اپنے پیشانی رکھ کر میرا بندہ اور مجھے اپنا مالک مان لے. بس وہ مالک ہے, مالک الملک ہے اور مالک کل ہے, مختار کل ہے, اور اس کے سامنے ساری دنیا ہیچ ہے, کچھ نہیں. تو یہ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو ایک ایسا مذہب دیا, اسلام. اور نبی, چاند و سورج و ستارے, ہوا اور بارش, اتنی بڑی بڑی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی, لیکن احسان نہیں جتایا. زمین سے غلہ پیدا کیا تو احسان نہیں جتایا, لیکن اس نے جب محمد الرسول اللہ کا ہمیں امتی بنایا, محمد الرسول اللہ ہمیں ہمارے درمیان بھیجے تو اللہ نے احسان جتایا. پڑھیے قرآن, اللہ احسان جتا رہا ہے. سورج بنایا تو احسان نہیں, چاند دیا تو احسان نہیں, بارش برسائی تو احسان نہیں, ہوا چلائی تو احسان نہیں, ہمارے کھانے پینے کے لیے زمین سے اناج و غلہ پیدا کیا تو احسان نہیں, لیکن جب اس نے محمد رسول اللہ ہمیں اور آپ کو دیے تو احسان جتایا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. یا اللہ کا اے مومنوں تمہارے اوپر سب سے بڑا احسان ہے, اللہ کا اے مسلمانوں تمہارے اوپر احسان عظیم ہے کہ اس نے تمہیں جناب محمد رسول اللہ دیے ہیں, تمہیں آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ سے نوازا ہے. یہ احسان جتایا. سوچو وہ نبی کی شخصیت کیا ہے, وہ نبی کی ذات گرامی کیا ہے, جس کی آمد ہمارے اور پوری انسانیت کے لیے احسان عظیم ہو, اور بالخصوص مومنوں کا نام لیا ہو. لقد من اللہ علی المؤمنین, یہ مومنوں پر بہت بڑا احسان ہے اللہ کا کہ اس نے تمہیں محمد رسول اللہ کا امتی بنایا. یہ کتنا بڑا احسان ہے نبی اکرم کی آمد. اور اس نبی کی کیا قدر ہے, نبی کی کیا قدر ہے. نبی کی قدر ہمارے بہت سے بھائی کتنی کرتے ہیں. ویسے تو ماشاءاللہ نام سے محبت ہے, پوچھو مت محبت کا, وہ تو کہتے ہیں ہمارے علاوہ کسی کو محبت ہی نہیں ہے, لیکن اللہ کی عزت کیا ہے ان کی نظر میں وہ دیکھ لو. کہتے ہیں محمد کے خدا کے پڑڑے میں وحدت کے سوا رکھا ہی کیا ہے, لے لیں گے محمد سے جو کچھ لینا ہوگا. وہ تو کہتے ہیں اللہ کچھ کرتا ہی نہیں, اللہ کے پاس کچھ ہے ہی نہیں, جو کچھ بھی خزانے ہیں وہ سب محمد رسول اللہ کے پاس ہیں. خدا کے پاس وحدت کے سوا رکھا ہی کیا ہے, لے لیں گے محمد سے جو کچھ لینا ہوگا. باقاعدہ قوالیوں میں یہ اشعار پڑھے جاتے ہیں اور ان کے بڑے بڑے مولوی خاموش رہتے ہیں, منع نہیں کرتے ہیں, منع نہیں کرتے.